بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی درس نمبر 22 میں مقدمہ اصول کافی 16ویں حصے پر گفتگو ہونے والی ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں علم دین ضروری ہونے کے دلائل اور علم دین کے شعبے اور متعلقہ مسائل ذکر ہوئے۔ آج کے سبق میں شک و تردید کی حالت میں بندگی کے مقاصد کے حاصل نہ ہونے کو بیان کیا جائے گا اور مقاصد شریعت کی رعایت کے اسباب کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ حل لغات اور شارحین کے نظریات بھی ذکر ہوں گے۔ مقدمہ اصول کافی کی عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا جاہلا لم یکن علی ثقۃ مما ادعى ولا مصدقا لان المصدق لا يكون مصدقا حتى يكون عارفا بما صدق به من غیر شک ولا شبہۃ لان الشاک لا يكون له من الرغبۃ والرہبۃ والخضوع والتقرب مثل ما يكون من العالم المستيقن وقد قال الله عز وجل الا من شهد بالحق وهم يعلمون فصارت الشهادة مقبولة لعلة العلم بالشهادة ولولا العلم بالشهادة لم تكن الشهادة مقبولة۔ اس میں حال لغات کو دیکھ لیتے ہیں۔ رغبت شوق اور جذبے کے معنی میں ہے، رہبہ خوف کے معنی میں ہے، خضوع تسلیم و رضا کے معنی میں ہے، اور المستیقن علم و یقین حاصل کرنے والا مراد ہے۔ اس عبارت کا معنی یہ ہوگا کہ اگر انسان جاہل ہو اور علم و یقین نہ رکھتا ہو، لم یکن علی ثقۃ مما ادعى ولا مصدقا، تو جو وہ شریعت کے احکام کو انجام دے گا، چاہے وہ علم و معرفت کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ عمل سے تعلق رکھتے ہوں، تو وہ ان کے حوالے سے اطمینان نہیں رکھتا ہوگا اور اس کی تصدیق کرنے والا شمار نہیں ہوگا۔ لأن المصدق لا يكون مصدقا حتى يكون عارفا بما صدق به، کیونکہ تصدیق کرنے والا تب تصدیق کرنے والا شمار ہو سکتا ہے کہ وہ جس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے کرنا چاہتا ہے اس کی معرفت اور یقین رکھتا ہو، من غیر شک و شبہۃ، اس کے بارے میں اس کو دلائل و براہین سے یقین حاصل ہو چکا ہو اور کسی قسم کا شک و تردید اور شبہ اس کے ہاں نہ پایا جاتا ہو۔ لأن الشاک لا يكون له من الرغبۃ والرہبۃ والخضوع والتقرب مثل ما يكون من العالم المستيقن، کیونکہ شک و تردید رکھنے والے شخص کو چاہے وہ معرفت کے ابواب میں سے ہو چاہے وہ عمل کے ابواب میں سے ہو، اس کو رغبت اور شوق حاصل نہیں ہوتا، اس کے دل میں خوف پیدا نہیں ہوتا، خضوع و خشوع پیدا نہیں ہوتا، اور وہ ایسی نیت اور قصد قربت نہیں کر سکتا جیسا ایک عالم اور یقین رکھنے والا شخص جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور شریعت کے احکام کو پورا کرنا چاہتا ہے، انجام دینا چاہتا ہے، تو اس کے دل میں رغبت ہوتی ہے، رہبت ہوتی ہے، خشوع و خضوع اور تقرب کا قصد ہوتا ہے۔ قد قال اللہ عز وجل، اس لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا الا من شہد بالحق وهم يعلمون، کہ ان لوگوں کی گواہی قبول کی جائے گی جو یقین رکھتے ہیں اور حق کی گواہی دیتے ہیں۔ فصارت الشہادۃ مقبولۃ لعلۃ العلم بالشہادۃ، پس قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں وہ گواہی قبول کی گئی ہے کہ جو علم اور یقین کی بنیاد پر ہو، لعلت العلم بالشہادت، چونکہ اس گواہی کا علم اور یقین موجود ہے تو اس کو قبول کیا جا رہا ہے۔ ولولا العلم بالشہادت لم تکن الشہادۃ مقبولۃ، اگر اس گواہی کا انہیں علم اور یقین نہ ہوتا تو اس گواہی کو قبول نہ کیا جاتا، جیسا کہ منافقین کے بارے میں پوری صورت موجود ہے۔ وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں چونکہ ان کو اس کے بارے میں علم و معرفت حاصل نہیں ہے، یہ نفاق کا شکار ہیں۔ علامہ ملا صدرہ نے اپنی شرح اصول کافی میں اس کے متعلق نہایت بہترین تحقیق پیش کی ہے۔ فرماتے ہیں لأن للتصدیق مراتبہ، چونکہ مراتب
تصدیق ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایک انسان بغیر معرفت کے کلمہ وغیرہ پڑھ لیتا ہے لیکن وہ تصدیق کرنے والا شمار نہیں ہو سکتا۔ ادناہا ان یکون بمجرد تقلید، سب سے نچلا درجہ تصدیق کا ہے کہ وہ تقلید کے ذریعے کسی کے کہنے پر اپنے آباء و اجداد چونکہ مسلمان تھے تو وہ اسی پہ چل رہا ہے۔ کا ایمان العوام بما یسمعون من غیر دلیل، وہ مبلغین وغیرہ کی باتوں پر اعتماد کرتے ہوئے وہ چلتے آ رہے ہیں، ان کا ایمان اس طرح دلیل و برہان کی طرف نہیں جاتے۔ وَأَوْسَطُهَا مَا يَكُونُ بِحَسَبِ دَلِيلِ ظَنِّ يُرَجِّحُ أَحَدَ الطَّرْفَيْنِ عَلَى الْآخَرِ، درمیانی درجہ تصدیق کا کیا ہوتا ہے کہ ایک ظنی اور گمان آور دلیل کو وہ لیتا ہے کہ جس سے ایک طرف کو ترجیح حاصل ہو جاتی ہے دوسری طرف پر۔ وَأَعْلَاهَ مَا يَكُونُ بِبَصِيرَةٍ قَلْبِيَّةٍ وَبُرْهَانٍ عَقْلِيٍّ وَهُوَ الْيَقِينُ وَيُسَمَّى بِالْعِرْفَانِ وَصَاحِبُهُ بِالْعَارِفِ۔ تصدیق کا سب سے بڑا درجہ کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ اور عظیم درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو دلی بصیرت حاصل ہو اور برہان عقلی کی بنیاد پر اور یقین کی بنیاد پر اس کو وہ عقیدہ یا جو بھی عمل انجام دینا چاہتا ہے۔ اس کو عرفان کہا جاتا ہے جو دلیل اور برہان کی بنیاد پہ کوئی نظریہ یا عقیدہ رکھتے ہیں، اور اس صاحب عرفان کو عارف کہا جاتا ہے۔ ھذا ھو التصدیق بالحقیقۃ دون الاولیین، یہ اصل میں تصدیق ہوتی ہے جو دلیل و برہان کی بنیاد پر ہو۔ پہلی دو قسمیں وہ تصدیق نہیں کہلاتی، لأن کل منہما یزول بأدنى سبب یطرأ واول شک ينقدح علی الضمیر، کیونکہ پہلی تقلید والی صورت ہو یا ظنی دلیل ہو، جب تھوڑا سا کوئی شک و شبہ پیدا ہو تو وہ ختم ہو جاتی ہے تصدیق۔ سیما عند تصادم الاحوال وظہور مبادئ الآخرہ وناسیت ملک الموت وضعف الاعتقاد، یہ واقعاً یعنی اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب مشکلات پڑتی ہیں اور آخرت کی سنگینیاں ظاہر ہوتی ہیں، فرشتہ موت آتا ہے اور اعتقاد کمزور ہو تو انسان پھر ڈگمگا جاتا ہے، خاتمہ بالخیر سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ ایذن اذا لم یکن التصدیق عن بصیرہ و یقین لم یترتب علیہ الآثار والغایہ التي لاجلها کما ینبغی، جب دلیل و برہان کی بنیاد پر یقین حاصل نہیں ہوگا، تصدیق نہیں ہوگی، تو اس پر وہ آثار اور وہ ثواب بھی حاصل نہیں ہونے والا کہ جس کو دلیل و برہان اور یقین کی صورت میں قرار دیا گیا ہے۔ اسی مطلب کو علامہ ملا صالح مازندرانی نے دوسرے انداز سے اپنی شرح اصول کافی میں پیش کیا ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا کہ تصدیق کرنے والا شمار نہیں ہوگا جب تک وہ یقین نہ رکھتا ہو۔ اس کو منطق کی اصطلاحات کے ذریعے بیان کرتے ہیں کہ جب انسان کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اگر تو اس کے لیے دونوں احتمال برابر ہوں تو وہ یہ شک کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو عارف یا مصدق شمار نہیں کیا جاتا جو شک و شبہ رکھتا ہوتا ہے۔ اگر دونوں طرفوں میں سے نفی اور اس بات میں سے ایک طرف کو رجحان ہو تو اگر تو یہ رجحان دلیل کی بنیاد پر ہو تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، اس کی کئی قسمیں ہیں۔ اگر یہ دلیل کے بغیر ہو تو پھر اس کو تقلید کہتے ہیں۔ اگر دلیل کی بنیاد پر ہو تو دیکھا جائے گا، اگر ظنی دلیل ہے تو گمان پیدا ہوگا، اگرچہ اس صورت میں تصدیق ہوتی ہے لیکن اس میں شبہ ہو سکتا ہے، اگر اس ظنی دلیل پر چیلنج کر دیا جائے تو وہ پھر تصدیق ختم ہو جاتی ہے، یہ آسانی سے زائل ہو جاتی ہے جب شبہات پڑتے ہیں، تو یہ بھی حقیقی معرفت اور تصدیق نہیں ہوگی۔ لیکن اگر دلیل برہانی ہو، یقین آور ہو، تو یہ تصدیق قطعی اور یقینی ہوگی، اس کو شبہات کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا، اور حقیقت میں یہی تصدیق دین کے معاملات میں مطلوب ہوتی ہے۔ شرح اصول کافی مازندرانی جلد اول صفحہ 53 میں موجود ہے۔ گویا کہ اس میں تصور اور تصدیق کے متعلق جو منطقی اصطلاحات ہیں ان کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اگر انسان کو کسی جملہ خبریہ کے اندر پائی جانے والی نسبت کی دلائل اور برہان کے لحاظ سے ہونے یا نہ ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، 100% تک پہنچ جاتی ہے معرفت، تو اسے یقین کہا جاتا ہے، اور اگر اسے ایک طرف کا 70-80% احتمالات ہوں تو اسے گمان کہا جاتا ہے، ظن کہا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو 30-40% احتمالات ہوتے ہیں اس کو وہم کہتے ہیں، اور اگر دونوں طرف کا احتمال برابر ہو یعنی 50-50% احتمالات ہوں تو اسے شک کی حالت کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ علم کی قسمیں یقین اور ظن ہوتی ہیں، اور جہل کی قسموں میں سے وہم اور شک کو قرار دیا جاتا ہے۔ علامہ ملا صالح مازندرانی نے یہاں پہ ایک سوال اٹھایا ہے اور اس کے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ سوال ہو سکتا ہے کہ جو عقائد کے معاملات میں اور دین کے دیگر معاملات میں تقلید
کرتے ہیں تو اگر وہ حق کے مطابق ہوئے تو وہ جنت میں جائیں گے، اور اگر ان کا ایمان اصحاب یقین اور عرفان والوں کے ساتھ اور مکاشف اور براہین والوں کے مساوی نہیں ہے، لیکن بہرحال انہیں جنتی قرار دینا چاہیے کیونکہ ان کا ایمان حقیقت کے مطابق ہے۔ تو اس حد تک علامہ کلینی کے عبارت میں اس کی رد کیوں کی گئی ہے اور ان کی مذمت کیوں کی گئی ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ اولاً تو ان کا جو ایمان ہے اس کی بنیاد پر ثواب اور قبول ہونا یہ معلوم نہیں ہے، اس کے بارے میں بحث اختلاف ہے۔ ثانیاً ایمان تقلیدی جو ہوتا ہے یہ شبہات کی وجہ سے زائل ہو سکتا ہے، خصوصاً جب موت کی سختی آتی ہے، نفس پریشان ہوتا ہے، شیاطین کے شبہات آتے ہیں تو یہ آسانی سے زائل ہو جاتا ہے۔ اس لیے تاکید کی گئی ہے دین میں کہ وہ ایمان کو پختہ کرے دلیل اور برہان کے ذریعے، تاکہ مشکلات کے وقت وہ ختم نہ ہو جائے۔ جو کہتے ہیں کہ انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ خاتمہ بالخیر ہو، اور انہوں نے اپنے زمانے کا ایک قصہ بھی بیان کیا ہے کہ ایک عورت جب فوت ہو رہی تھی تو اس نے کسی سے قرضہ لینا تھا تو اس کو بار بار تلقین کی جا رہی تھی کہ آپ شہادتین کا اقرار کریں، تو وہ اپنے پیسوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ تو بہرحال یہ ایک نہایت اہم تحقیق ہے کہ انسان کو یہاں پر دلیل و برہان ضروری ہے، وہاں پہ دلیل کی تلاش کرنی چاہیے تاکہ کہیں پر مشکلات کے وقت اس کا ایمان زائل نہ ہو جائے۔ علامہ کلینی کی عبارت میں علم و یقین کی بنیاد پر تصدیق کے ثمرات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ جب انسان علم و یقین کے ساتھ اپنے عقائد اور معارف کو حاصل کرتا ہے تو اس کے دل میں رغبت اور شوق پیدا ہوتی ہے، خدا کی بندگی کو وہ بڑے شوق کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ رہبت اور خوف، اس کی دل میں اللہ کی عظیم ذات کا ایک خوف اور رہبت موجود ہوتی ہے، خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، اللہ کی معرفت کو رکھتا ہے، اپنے آپ کو اس کا بندہ شمار کرتا ہے اور اس کے احکام کی پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ گویا کہ علامہ امام کلینی نے مقاصد شریعت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اگر ہم مقاصد شریعت کی طولانی بحث کریں تو ہمارے پاس درس میں گنجائش نہیں ہوگی، ہم ان کے منابع کو اشارہ کر دیتے۔ قرآن کریم میں ایسے اشارے موجود ہیں، ایسی آیات موجود ہیں جہاں پہ مقاصد شریعت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، مثلا عدل قائم کرنا اور انسان میں تقوی پیدا کرنا اور برائی اور بے حیائی سے بچانا۔ ایسی آیات موجود ہیں جو انسان کو جگاتی ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز اس وقت معراج نماز ہوگی کہ جب انسان کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ سنت معصومین میں طولانی خطبے موجود ہیں، خصوصاً خطبہ فدقیہ میں تفصیل کے ساتھ مختلف احکام الہی کے علل اور مقاصد کی طرف اشارہ کیا گیا۔ علماء اعلام کی تفصیلی تحقیقات موجود ہیں، ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ان سب کو یہاں پر ذکر کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ علامہ محقق علی دوست کی ایک نہایت جامع کتاب ہے، سینکڑوں اس عنوان پر مقالات موجود ہیں، تو انہوں نے قرآن و سنت سے استفادہ کرتے ہوئے اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی ہے۔ تنقیح مناط کی اصطلاح بھی اسی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے کہ علماء علم اصول میں مختلف احکام کے مناطات اور ان کے معیارات اور ملاقات کی تحقیق کرتے ہیں، اسرار و رموز احکام کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مختلف علوم میں، تفاسیر میں، تشریحات حدیث میں اور باقی اصول کی کتابوں میں اس پر کام کیا جاتا ہے۔ مقاصد شریعت کے حوالے سے علماء کے نظریات کی طرف بھی ایک اشارہ کرتے ہیں۔ نصوص محوری زیادہ تر فقہا میں پائی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مقاصد شریعت کو سمجھنا ہمارے پاس کی بات نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں نصوص پر اعتماد کرنا چاہیے اور ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں جو نصوص محوری کے ساتھ مقاصد شریعت کی رعایت کرتے ہیں، علامہ ابن ادریس ہلی، علامہ مقدس اردبیلی اور بہت سارے اصولی ماہرین نے ان دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ نص پذیر و مقاصد محور، کچھ لوگ ہیں جیسا کہ نجم الدین طوفی ظاہراً غیر شیعہ علماء میں سے ہیں، تو وہ مقاصد کو محور قرار دیتے ہیں اور نص کو اس کے ذریعے قبول کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک نظریہ ہے، مقاصد محور ہونا۔ کچھ تو لوگ روشن فکر ہو چکے ہیں، وہ نصوص کو اہمیت ہی نہیں دیتے اور کیا کرتے ہیں، صرف مقاصد کو لے لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس بات میں افراط و تفریط پایا جاتا ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو معتدل نظریہ ہے، دونوں چیزوں کی
جم بندی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن و سنت جب خود مقاصد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو جن مقاصد کا یقین ہو تو ان کو لحاظ کرنا چاہیے۔ جہاں تک سورہ زخرف کی آیت شہادت سے استشہاد کا تعلق ہے تو سب سے پہلے سورہ زخرف کے مضامین کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ سورہ مکی ہے اور 89 اس کی آیات ہیں۔ مکی صورتوں کی طرح اس میں زیادہ تر عقائد اور توحید کی دلائل و براہین کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، خدا کی خلقت کی نشانیوں کو ذکر کیا گیا ہے، اور خصوصاً جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے ملائکہ کو بیٹیوں کی طرح قرار دیتے ہیں ان کی مذمت کی گئی ہے، اور حتیٰ کہا گیا ہے کہ جب ان کو خود بیٹیوں کی بشارت دی جاتی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے اور وہ شرمندہ ہو جاتے تھے۔ اور اسی طرح اس میں دیگر مضامین موجود ہیں، خصوصاً یہ جو آیت ہے اس کی 33 اور 34 بلکہ 35 تک، کہ اگر یہ خطرہ نہ ہو کہ سارے لوگ ہی ایک جیسے ہو جائیں، اور دنیا کے عارضی پن کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، تو خصوصاً یہ آیت اس میں موجود ہے کہ اگر یہ خطرہ نہ ہو کہ یہ سارے ایک جیسے ہو جائیں تو اللہ تعالی رحمان کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے گھروں کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں اور زینے، گھروں کے دروازے اور تختے جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں، اور اس کی طرح طرح کی آرائشیں سونے چاندی کی قرار دے، کیونکہ یہ دنیاوی مال و متاع ہے۔ والآخرۃ عند ربک للمتقین، مزید فرمایا ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین، جو بندہ ذکر رحمان سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے شیطان قرار دیا جائے گا جو اس کا ساتھی ہوگا۔ اس میں جنت اور جہنم کی تفصیل ذکر کی گئی ہے اور اس جنت کی نعمات کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 68 سے لے کر بعد تک، الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین۔ یہ آیت جس سے استشہاد کیا گیا ہے یہ آیت شہادت کے عنوان سے ہے، 86 نمبر آیت ہے، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ بتوں کی یا کسی چیز کی پوجا کرتے ہیں یا ان کو بلاتے ہیں تو وہ شفاعت کا حق نہیں رکھتے مگر وہ ذوات کے جو حق کی گواہی دیتی ہیں اور وہ اس پر علم و یقین رکھتے ہیں۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ گواہی قبول ہے جو علم و یقین کے ساتھ دی جائے۔ اسی طرح اس سے پہلے بھی بیان ہوا ہے کہ یہ جو منافقین ہوتے ہیں اگرچہ وہ توحید کی گواہی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس گواہی کو قبول نہیں کرتا اور ان کی طرف کذب کی نسبت دیتا ہے چونکہ ان کے دل میں منافقت ہوتی ہے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں شک و تردید کی حالت میں بندگی کے مقاصد حاصل نہ ہونے کو ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح مقاصد شریعت کی رعایت کے اسباب کو بیان کیا، حال لغات اور شارحین کے نظریات بھی ذکر ہوئے۔